الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے دین کی سیدھی راہ، جس پہ اللہ نے چلنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ قیامت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا سود کے بارے میں سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں، یعنی سود جتنا بھی ہو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو انجام ہے نا وہ تنگ دستی ہے۔ اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جتنا بھی بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے مال، لیکن اصل میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا نا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، ایک بندہ اپنی حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا وہ نہیں بڑھتا سود کا مال؟ اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو، صدقات کو، فطرہ، جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کی میں نے پوری مثال دی تھی، کتنا حد تک بڑھاتا ہے اور کس طریقے سے انسان کو وہ اللہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو کر سکے ان کاموں میں سے؟ اور اللہ پاک اور برتر ہے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا۔ یہ سارے اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی بھی کسی کو کوئی کر کے دکھا دے نا زندہ، کوئی مردہ ہو، کوئی کسی زندہ کر کے دکھا دے اس کو، کون ہے بتاؤ؟ پتہ نہیں بلا وجہ کی لوگ اتنی کیوں وہ کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی کوئی طاقتور ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی پیر، فقیر، ولی، ڈاکٹر، کوئی اپنا سائنٹسٹ، کوئی سائنس، کوئی علم، کوئی کسی مرے ہوئے شخص کو کوئی زندہ کر کے دکھا دے، چلو۔ اللہ صاف قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور تری میں، اس وجہ سے جو لوگوں کے اعمال تھے، فساد پھیل گیا۔ اس کی میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہاں فساد سے کیا 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 چیزیں مراد ہیں، جو تری اور خشکی میں پھیل گیا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سیر کرو زمین میں، پھر تم دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر لوگ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہے ٹلنا اس کا اللہ کی طرف سے، اس دن وہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ حکم تمام امت مسلمہ کو ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ سیدھا رکھو، یعنی سیدھے دین کی طرف چلو۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صرف وہ راستہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پہ عمل کرنا ہے بس۔ جو نہیں کیا، جتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، اللہ کا جتنا ہی ذکر اس میں کیوں نہ ہو، جتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگتا ہو، جتنا ہی آپ کو اچھا لگتا ہو، وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس سے بڑا کوئی حرج ہے؟ ایک بندہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے قرآن خوانی میں، آپ یہ کہیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا کہ سب کو بلا کے قرآن خوانی کری، ایک ایک پارہ تم پڑھ لو، ایک تم پڑھ لو، وہ 2 پڑھ لے، وہ 5 پڑھ لے، وہ یہ پڑھ لے۔
یہ قرآنی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا ہی نہیں۔ آپ روزانہ پارے پڑھو، 5 پڑھو، 10 پڑھو، جتنے پڑھو، خود پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ اس پہ کیا عمل کرنا ہے۔ یہ ہے طریقہ دین کا سیدھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے کوئی ہٹ گیا تو یقیناً وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہ ایسا دن ایک آنے والا ہے، اس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، بالکل بھی۔ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد ہے، وہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی اللہ نے نازل کی تھی، جب وہ راستے میں تھے، انہوں نے آگ دیکھی تھی، تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے ان سے یہی فرمایا تھا نا کہ میں نے قیامت کا دن بنایا اس لیے کہ میں لوگوں کو بدلہ دے سکوں جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، اور میں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں قیامت کو، اور کسی کو بھی نہیں پتہ کب آئے گی قیامت۔ اور اس دن جدا جدا ہو جائیں گے وہ لوگ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ مومن لوگ الگ کر دیے جائیں گے اور مشرکین اور کافر لوگ الگ کر دیے جائیں گے۔ ایک اہل جنت کا گروہ ہوگا اور ایک اہل جہنم کا ہوگا گروہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس شخص نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جس نے عمل کیے صالح تو وہ اپنے لیے ہی راستہ سنوارتے ہیں۔ جس نے کفر کیا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ مثلا فرض کرو ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، اس میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔ یا خود باپ کافر ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، بیٹے سیدھی راہ پہ رہتے ہیں، تو وہ وبال اسی پر ہوگا۔ ہاں، کوئی نیکی کا راستہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کو دعوت دے گا، اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے گناہ کا بھی ہے، گناہ کی اگر دعوت دی جائے اور وہ بندہ قبول کر لے تو اس پر بھی گناہ ہوگا، اس پر بھی گناہ ہوگا۔ جس نے گناہ کی دعوت دی ہے اس پہ دوہرا گناہ ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی انوالو ہوا اور دوسرے کو بھی شامل کیا۔ اور اسی طریقے سے نیک عمل کا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے ہی راستے سنوارتا ہے، یعنی اپنے جنت کے جانے کے راستے آسان کرتا ہے۔ جنت میں اتنا آسان نہیں ہے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جنت کا دروازہ کھلوا سکے یا وہ جنت میں جا سکے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بھی نہیں، یہاں تک کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم تو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں روڈوں پر، اور جہنم کے بھی لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ یہ اختیار اللہ نے دیا۔ دیکھو نا ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت میں شرک ہے کہ جنت اور جہنم کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اختیار اللہ کا ہے کہ جس کو چاہے گا بھیجے گا جنت میں، جس کو چاہے گا وہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہاں لوگ وہ اختیار کہہ کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی تم تو جنت میں جاؤ گے، تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ سوچو ہم اپنے منہ سے کیا باتیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ وہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یہ قیامت کا دن اس لیے ہے کہ جو دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے سکے، اور جو برے عمل کر رہا ہے ان کو ان کا انجام تک پہنچا سکے اللہ تعالیٰ۔ اور بلا شبہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ دنیا دیکھو ایک عمل کی جگہ ہے، اور زندگی ایسی تیزی سے گزرتی ہے نا کہ ابھی یوں یاد کرو کہ ہم بچے تھے
اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہوئے اور بڑھاپے میں آنا شروع ہو گئے. ایسے زندگی گزرتی ہے. اس سے پہلے یہ وقت ہاتھ سے گزر جائے انسان اپنی آخرت سنبھال لے. اور یہ بڑا سستا سودا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت بچا لو. اور کچھ لوگ آخرت برباد کر دیتے ہیں دنیا کے خاطر. بڑے سستے میں بیچ دیتے ہیں وہ آخرت کو. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ انعامات بانٹ رہے ہوں گے نا مومن لوگوں کو، تو کافی لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے ساتھ ایسا ایسا کر دیا جاتا لیکن ہمیں یہ انعامات ملتے، یا کاش ہم مٹی ہوتے. یہ وہ خواہشات ہیں جو وہ کافر قیامت والے دن کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں اگر صدقہ دو نا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کھجور کو پال کر قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں رکھے گا اللہ. ایک کھجور کی مثال دے رہا ہوں میں. اسی طریقے سے اور اگر بڑے صدقے کی طرف جاؤ اور ثواب ہے، لیکن 3-4 چیزوں میں احتیاط کرنی ہے. ایک انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کفر سے ملا دیتی ہے اور شرک بھی ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا، اس لیے نماز قائم کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نماز کا چھوڑنا شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز عمل کو ضائع کر دے گی. قیامت والے دن کتنے لوگ ایسے اعمال لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا. بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ. ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یار یہ کتنی نیکیاں لے کر آ رہے ہیں اپنے نامہ اعمال میں. لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم میزان ہی قائم نہیں کریں گے. جتنی بھی نیکیاں لے آئیں ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا جس میں نیکیوں کو تولا جائے. کوئی اہمیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک. دیکھو جو شخص اللہ کو مان نہیں رہا وہ کچھ بھی نیکی کرتا رہے، کچھ بھی نیکی کرتا رہے، اس کا کوئی اجر نہیں مل رہا. شرک کرتا رہے کوئی بندہ، کوئی اجر نہیں مل رہا جب تک وہ کفر اور شرک سے پاک نہیں ہو جاتا. یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. 24 گھنٹے بندہ آزمائش میں. ایگزام میں بچے پیپر دیتے نا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ صرف 1-2-3 گھنٹے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ باتیں کریں. کوئی کرتا ہے باتیں؟ ایگزام جب چل رہا ہو، پیپر شروع ہو، اس کے بعد کوئی ہوتا ہے کہ جو بولے یار ٹی وی لگاؤ میں تو مووی دیکھوں گا، یا آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں جب پیپر ہو رہا ہے اور آؤ کرکٹ. نہیں، ان کو پتہ ہے یہ 2-3 گھنٹے گزار لوں اس کے بعد آرام سے کھیل لوں گا. تو یہ دنیا جب تک قائم ہے ہماری آزمائش ہے. یہ زندگی سمجھ لو ہر انسان کی، جب تک زندگی ہے جب تک آزمائش ہے. ایک نسل آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے. کبھی بھی یہ مت سمجھو جو گزر گیا وہ گزر گیا. جو آگے کی زندگی پڑی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. لیکن یہ سبقت دیکھا دیکھی نہیں ہونی چاہیے. ذہن میں رکھنا، میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے اعتکاف کی نیت سے اپنا خیمہ لگایا، اگلے دن دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خیمہ بھی لگا ہوا ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا آپ کی دوسری زوجہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکھاڑ دو دونوں. یہ کیا دیکھا دیکھی چل رہی ہے؟ دیکھا دیکھی نہیں کہ اس نے 100 روپے صدقہ دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے کسی کے گھر اتنا دیا، اس نے اس کے بچوں کو دیا، میں اور اچھا بڑا گفٹ دوں. یہ تو ریاکاری ہے. آپ ایسے دو. بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپا کر. اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
سب کی مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا آج معاشرے میں جو مسئلہ ہے نا کہ ہر انسان صرف اپنے لیے بہتر ہے، یا بہت زیادہ وہ اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے، بس دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو، جیسے اپنی ضرورت کا خیال رکھتے ہو ایسی دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھو۔ ملنا جلنا، رشتہ داری، صلح رحمی، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہیں، یہ چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس میں انسان کا وقت، انسان کی محنت، انسان کا پیسہ، سب کچھ لگتا ہے۔ اسی لیے تو مہمان کی اتنی اللہ کے نزدیک عزت ہے کہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، کہ وہ تکلیف اٹھا کے، سفر کر کے، پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہوتا ہے، یا آپ جا رہے ہوتے ہو کسی کے یہاں، تو آپ کو ویسا رد عمل کرنا ہے۔ ہم اگر ایک ایک نیکی کا سوچیں، کرتے کرتے قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ کہ ایک ایک نیکی اپناؤ، تو 2 4 5 سالوں میں پتہ چلے گا کہ آپ اچھی خاصی نیکیوں پہ عمل کر رہے ہو۔ اور شیطان اس کا الٹا کرتا ہے، میں نے بتایا تھا نا، شیطان ایک ایک کر کے نیکیاں چھڑواتا ہے، وہ پوری نہیں چھڑوائے گا کبھی بھی، بہت آہستہ سے عمل کروائے گا، بہت ہی آہستہ سے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، تہجد گزار، پکے نمازی، اور 8 سال 10 سال 12 سال کے بعد کلین شیو ہو گئے، اتنا دور ہوتے گئے کہ داڑھی واڑی تک منڈوالی سب ختم کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ایسی گمراہی سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔